مدینہ منورہ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ وہ شہر جو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ سے جگمگاتا تھا، آج سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ خبر پھیل چکی تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام کے دلوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ عمر ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے تھے اور بار بار دہراتے جاتے، جو کہے گا کہ رسول اللہ وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن مار دوں گا۔ اس ہنگامے میں مسجد کے دروازے سے ایک مانوس چہرہ نمودار ہوا۔ وہ سیدھا اس حجرے کی طرف گیا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ دروازے کے پاس پہنچے، کپڑا ہٹایا، چہرہ انور کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ جھک کر ماتھا چوما اور کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول، آپ اپنی زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور وفات میں بھی پاکیزہ ہیں۔ پھر باہر نکلے اور بلند آواز سے تلاوت کی، سورۃ آل عمران، آیت نمبر 144۔ محمد تو صرف ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر گئے، کہ اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ یہ آیت سن کر صحابہ کرام جیسے ہی ہوش میں آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم ڈگمگانے لگے، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی اور حقیقت دل میں اتر گئی۔ یہ آیت پڑھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس وقت روئے زمین کے سب سے زیادہ غمگین انسان، ان سے بڑھ کر کون رنجیدہ ہو سکتا تھا؟ وہ نبی کے سب سے قریبی ساتھی تھے، ہر مشکل میں نبی کے ہم سفر، ان کے رازدار۔ آج صدیق اکبر کا یار غار جدا ہو چکا تھا، آج ان کی چہیتی بیٹی بیوہ ہو چکی تھی، اور سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ دنیا سے چلے گئے تھے۔ مگر ابو بکر نے اس لمحے دنیا کو دکھا دیا کہ اصل محبت رونے، ماتم کرنے یا یادوں میں ڈوب جانے کا نام نہیں ہے۔ اصل محبت یہ ہے کہ اس ہستی کی راہ کو آگے بڑھایا جائے۔ انہوں نے بھانپ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد، 23 سال کی محنت اگر ابھی نہ بچائی گئی تو ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جائے گی۔ امتحان ابھی یہاں ختم نہیں ہوا تھا۔ ابو بکر خلیفہ مقرر کر دیے گئے، لامتناہی سلسلہ شروع ہوا۔ کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو نرم دل خلیفہ نے منکرین کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر کئی صحابہ حیران رہ گئے۔ کچھ نے کہا، لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، انہیں چھوڑ دیں۔ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور فرمایا، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ ایک بکری کی رسی بھی روک لیں گے جو رسول اللہ کے زمانے میں دیا کرتے تھے تو میں ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ یہ جملہ تاریخ میں گونج گیا۔ یہ فیصلہ معمولی نہ تھا، اسلام کی بقا کا اعلان تھا۔ یہ اعلان تھا کہ دین کبھی انسانوں کی خواہشات پر نہیں چلے گا، یہ ویسے ہی رہے گا جیسا اللہ نے نازل کیا اور جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ دین محمد کی امانت ہے، یہ نہ بدلا جا سکتا ہے اور نہ توڑا جا سکتا ہے۔ یہ ہے محبت کی وہ مثال جسے دنیا کبھی بھلا نہیں سکتی، اور یہی ہے اصل محبت کہ ہم نبی کے طریقے اور تعلیمات کو اپنی زندگی میں زندہ کریں۔ آئیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث بن جائیں۔ اللہ ہمیں اپنے رسول کی حقیقی محبت نصیب کرے اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد۔